السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام لوگوں کو سلام. اوورسیز پاکستانیوں کو دل کی گہرائی سے سلام اور میرے ریاست کے لوگوں کو پیار بھرا سلام. محترم ناظرین، غازی آباد تحصیل درکوٹ ڈسٹرکٹ بآزاد کشمیر کی کھلی یہ خوبصورت شہر ہے. کیمرے میں آپ نے دیکھ لیا ہے سابق ایڈیشنل آئی جی آزاد کشمیر سردار فہیم احمد عباسی صاحب میرے کیمرے کی زینت بنے ہیں. اور جب یہ میرے کیمرے کی زینت بنتے ہیں تو کچھ سنگرام سا چھٹ جاتا ہے. آج ہم کچھ ایسی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو باشعور طبقہ ہے اس کے لیے یہ باتیں بہترین ہونے والی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کرم. سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے پاکستان کی، آزاد کشمیر کی، افراتفری کا عالم ہے، نفس و نفسی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ عنصر یہ سارے لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے بات، اور آپ کے ذریعے آپ کے سارے ناظرین کو، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہونا تھا. کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری 80 سال 78 سال کی جو بدعمالیاں ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. اور چونکہ قوم نے، عوام نے، اداروں نے تماشبین کا رول ادا کیا، اور جو لوگ یہ وائی تباہی کر رہے تھے ان کو نہیں روکا. قومیں زندہ، جو باشعور قومیں ہیں، وہ اس طرح کی، آپ دیکھ لیں دنیا کے نقشے پہ آج کل تقریباً 196 ملک ہیں. 196 آزاد اور خود مختار ملکوں میں سے یہ جو ہماری سٹوری ہے یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. دنیا میں کہیں اور لوگ اس معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہیں. حالانکہ اللہ نے اس سرزمین پہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو باقی دنیا کو دی ہو، اور وہ نعمت یہاں باقی دنیا سے زیادہ موجود نہ ہو. وسیع سرزمین ہے. ہاں، کراچی سے شروع کریں تو کوسٹ لائن ہے، سمندر ہے. چلتے جائیں تو منزا اور نگر پہنچیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں. درمیان میں دیکھیں تو لہلاتے کھیت ہیں. سو اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں جو یہاں نہ دی ہو. لیکن ایک انسان ہے جو اس طرف آ ہی نہیں رہے کہ معاشرے میں انصاف ہو. بنیاد ہے یہ جو انصاف. ادارے ہیں ان کو بین کیا گیا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو بین کیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی ایسی قوتیں ہیں جو ان کو کرنے نہیں دے رہی ہیں. ادارے، سر، ہم نے اداروں کی، وہ جو 1947 کو جب 14 اگست کو آزادی ملی تھی تو انڈیا میں اور ہم میں کیا فرق ہوا جو اب آ کے نمایاں ہے؟ وہ بڑا فرق یہ تھا کہ انہوں نے 15 اگست سے اداروں کی انڈیجنائزیشن شروع کر دی. 14 اگست کو ایک غلام ہندوستان آزاد ہوا تھا. جو ادارے تھے وہ انگریز کے بنائے ہوئے تھے. انگریز نے اپنے جو رول تھا، جو اقتدار تھا، اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے وہ ادارے ترتیب دیے تھے. سو جو پولیس تھی وہ انگریز کی پولیس تھی، جو عدالتیں تھیں وہ انگریز کی عدالتیں تھیں، جو مال تھا وہ انگریز کا محکمہ مال تھا. جو باقی ادارے ہیں، سارے ادارے آپ دیکھ لیں. اب ہم میں آزادی تو مل گئی، اور اس کے لیے اگر اللہ نے بطور خاص قائد اعظم جیسی قداور سیاسی شخصیت نہ پیدا کی ہوتی تو شاید یہ منزل بھی ابھی اتنی آسان نہ ہوتی. لیکن چونکہ قائد اعظم کو وقت نہیں ملا اور وہ آزادی کے کچھ مہینوں کے بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد جو سیاسی ایلیٹ، جو بیوروکریٹک ایلیٹ، جو باقی جو لوگ آئے، انہوں نے تو پھر پاکستان کا نہیں سوچا. جو سیاستدان تھے انہوں نے اپنے خاندانوں کا سوچا. جو بیوروکریسی تھی انہوں نے اپنے مفادات کا سوچا. اور رفتہ رفتہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ادارے آئے، پاکستان ہسٹری ہم میں نے کوئی بھی سارے سیاستدانوں نے ایسا ہی کیا. اپنے بارے میں سوچا، خاندان کے بارے میں سوچا. ایون کہ ہڈیالہ جیل میں پڑا ہوا قیدی نمبر 804 نے بھی اپنے بارے میں سوچا. دیکھیں جن لوگوں نے سوچا ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا.
ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو، ایک بیگناہ کو، ایک عدالتی قتل کیا. نواب محمد احمد خان کے قتل کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا کیا تعلق ہے؟ ابھی بھی ہم نے یہ جو بے بنیاد قسم کے مقدمے بنائے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا اب بدل گئی ہے. ہم یہ اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ ریلائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ جو ملک بنتے ہیں نا، کیوں بنتے ہیں؟ اور یہ ملک جو تھا یہ تو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا. آپ نے تو ہم دیکھیں نا، آپ کیا رونا دھونا ہے ساری دنیا میں. آپ بیکاری کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. کہاں گئی وہ فلاح و بہبود جس کا وعدہ ہوا تھا؟ کہاں گئے وہ انصاف امن جس کا وعدہ ہوا تھا؟ آپ نے ملک جب بنا تھا تو یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ شاید اس کی ایج 100 سال ہوگی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید 100 سال سے پہلے یہ دیوالیہ ہو جائے گا. ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ تو فگرز کا ہیر پھیر ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن ملک بطور خاص اللہ کا تحفہ ہے اس یہاں کے مسلمانوں کے لیے. ملک تو جس طرح قائد اعظم نے کہا قیامت تک چلے گا، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا کمال یہ ہوتا کہ ہم ملک میں انصاف قائم کرتے، ہم امن. آپ دیکھیں جو آگ اس ملک میں لگی ہوئی ہے، اس ملک کا کون سا کونا گوشہ ہے جو محفوظ ہے؟ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے، انصاف ہم نہیں کر سکتے، فلاح و بہبود لوگوں کی اس کی طرف ہم نہیں جا سکتے. ریاست ہوگی ماں کا جیسا نعرہ ہے ابھی تک، کہاں ہے وہ ماں؟ لیکن میں اس کا قصوروار بہت بڑا، میں آزاد کشمیر کو جب دیکھتا ہوں، میں ساری دنیا گھوم کے بھی، پھر آپ کو پتہ ہی ہے میں 2 مہینے کے بعد واپس آیا. اب یہ پہاڑ دیکھیں نا، یہ سرسبز ہیں. یہ جتنی آبادی اس آزاد کشمیر کی ہے اتنی اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہے. آپ ناروے جائیں، آپ فن لینڈ جائیں، ایسے ہی پہاڑ ہیں، ایسے ہی نالے ہیں، دریا ہیں. ان کی پر کیپٹا انکم دیکھیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان کی تمام حکومتی اداروں کی جو مدعا اور مقصد ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے، عوام کو انصاف کی فراہمی ہے، ان کی جان مال عزت کی حفاظت ہے. ہم تو یہ ساری چیزیں یہاں برباد کر رہے ہیں. تو پھر آزادی کا کیا مفہوم رہا؟ آزادی لوگوں نے اس لیے حاصل کی تھی کہ لوگ کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، کسی کی جان محفوظ نہ ہو، کسی کا مال محفوظ نہ ہو، کسی کو روٹی نہ ملے، کسی کو چھت نہ ملے. لہذا ایک طریقہ ہے. جی محترم ناظرین، اسے آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے پیج کا وزٹ کیجئے. میرے پیج کا نام ہے انصر عباسی پاکستان. اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. پریس دا بیل آئیکن لازمی کیجیے گا، اس سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں گا. نئی ویڈیوز ملتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ.